تاخیر سے شادی ہونے کے اسباب میں سے 7واں سبب وہ یہ ہے غربت و تنگ دستی کا حوالہ یا بہانہ۔ ہمارے سماج میں اس تعلق سے جو ایک جملہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو آدمی کھانے کمانے کے لائق ہو گیا تو اس کی ایک جنسی ضرورت ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنی چاہیے۔ سماج کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے، خاندان کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے۔ تنگ دستی ایک چیز ہے جسے کوششیں کر کے ختم کی جا سکتی ہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین اور ایمان ہو، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس میں کوئی چھوچرا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں ہیں ان کی شادی کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ غریب ہیں، غربت اور تنگ دستی کے شکار ہیں، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اس کو مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور وسعت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العظيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبے یا بیان کا عنوان ہے شادی میں، نکاح میں تاخیر کے اسباب اور نتائج۔ کیا کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے شادی میں عموماً تاخیر ہوتی ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شادی کیا ہے، تب اس کے تاخیر کے اسباب اور نتائج سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شادی یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی فطری ضرورت ہے جو مل کر ایک خاندان کی یونٹ کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ یہ ایک سماجی ضرورت ہے جسے پورا کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ وقت پر پورا کرنا ضروری ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر کام وقت پر ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ شادی یا نکاح ایک ایسا عمل ہے جسے بہت سارے لوگوں نے جو آسمانی شریعتوں سے ناآشنا ہیں اس عمل کو قبیح قرار دیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک اس جذبے کو کچلا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہیں ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے اس کی کھلی چھوٹ دے دی۔ بہرحال اسلام اعتدال کا قائل ہے، اسلام نے اعتدال کی راہ ہمیں سکھائی ہے۔ نہ اس کو دبایا اور کچلا جا سکتا ہے اسلام کی نظر میں، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جس طریقے سے دوسرے اقوام نے اس کے تعلق سے بے روی اختیار کیا ہے اس کی اسلام اجازت دے سکتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ وقت سے پہلے شادی بھی مناسب نہیں ہے، جبکہ لڑکا اور لڑکی اپنی ضرورتوں، اپنے مسائل اور اپنے حقوق و فرائض کو نہ جان سکتے ہوں صحیح طریقے سے، نہ ادا کر سکتے ہوں، اور نہ اتنی تاخیر کیا جائے
کہ ایک پاکیزہ اور مستحکم زندگی جو گزارنے کو ملی تھی وہ ختم ہو جائے اور ذہنی تشویش کا شکار رہے نوجوان بچے یا بچیاں، تو نہ اس میں اتنا پہلے اسے کیا جائے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں، اور نہ اتنی تاخیر سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے استطاعت ہو اسے چاہیے کہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ عمل نگاہوں کو زیادہ جھکی ہوئی رکھنے کے لیے باعث ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا سبب ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شادی بہرحال ضروری ہے، اور ضروری ہی نہیں وقت پر ضروری ہے۔ جن لوگوں نے وقت پر نہیں کیا اسے، جن اقوام نے اس کی رعایت نہیں کی، تو یہ ایک ایسی فطری ضرورت ہے جسے پورا کرنا بہرحال ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کئی دوسرے طریقے اختیار کر لیے۔ شادیوں کی عمر انہوں نے 40-45 تو رکھا، اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے دوسرے راستے اختیار کیے جس کی سراسر اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔ تو جو فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ راستے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا لیتے ہیں لوگ اس کے تعلق سے، اس لیے اسلام نے اعتدال کی راہ بتایا۔ ابھی معاشرے کے حالات ایسے ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے تعلق سے رشتوں کا ملنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ پورے معاشرے کے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی خرابی یک بیک آ جاتی ہے، جتنے معاشرتی خرابیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ معاشرے میں سرایت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی معاشرتی خرابی ہے جو آہستہ سرایت کر کے جڑ پکڑ گئی۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دن یا ایک رات میں اسے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ کسی چیز کا حل نکالنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اسباب جانے جائیں۔ جب اسباب سمجھ میں آئیں گے تو پھر روک تھام آسان ہوگا۔ شادیوں میں تاخیر کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ میں کروں گا، تقریباً 6 یا 7 کا میں تذکرہ کروں گا کہ ان اسباب کی بنیاد پر شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سبب کے گرفتار ہیں۔ اگر وہ سبب ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تو اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو 6-7 اسباب جو میں نے چنا ہے وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہوں، لیکن 7 اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ جس میں سے پہلا سبب تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ شادی کو یا نکاح کو بنیادی ضرورت سے ہٹا دینا۔ نکاح کرنا یا شادی کرنا ہر انسان کی، ہر نوجوان کی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بنیادی ضرورت ہے۔ اس بنیادی ضرورت کو ثانوی درجہ دے دیا گیا، اور جو چیز ثانوی درجے کی تھی، یعنی اچھی جاب ہو، چلتے ہوئے کاروبار کا مالک ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ ہو، یہ چیز جو تعیشاتی زندگی میں آتی ہے یا سہولیاتی زندگی میں آتی ہے، ان کو ہم نے پہلے رکھ دیا، اور شادی کو جو بنیادی ضرورت ہے اس کو ہم نے مؤخر کر دیا، پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس طرح کی شادیاں عام طور سے خوشگوار زندگی پر مبنی نہیں ہوتی ہیں جن کے اندر وسائل پہ توجہ دیا جائے۔ ہر ایک لڑکا یا لڑکی کی بلوغیت کے بعد جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں صنف مخالف کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اس موقع سے
اگر اس کے معیار یا اس کے ذہن میں جو معیار ہے اس سے کم بیش پہ بھی اگر نکاح کر دیا جائے تو زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے پھر لوگوں کے خیالات، رومانٹک سوچ بڑھتے جاتے ہیں، پھر اچھے سے اچھے رشتے آنے کے بعد بھی انسان انکار کرتے جاتا ہے، اس لیے کہ جو فطری خواہش ہے، جو جنسی خواہش ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور جو دوسری چیز ہے جو تعیشاتی زندگی میں شمار ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، پھر زندگی خوشگوار نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بنیادی ضرورت کے مقام سے ہٹا دیا ہے۔ ہر انسان کی بنیادی ضرورت اس کی عمر کے حساب سے طے کی جا سکتی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، اس کی بنیادی ضرورت اس وقت کچھ اور ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ہوگا اس وقت کچھ اور ہو سکتی ہے، جوان ہوگا اس وقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے شادی میں تاخیر کا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ لسانی و عصبی تعصبات، لسانی اور عصبی تعصبات۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دستیاب رشتوں میں اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری زبان بولنے والے نہیں ہیں، ہماری تہذیب اور کلچر اور ثقافت کے نہیں ہیں، اس لیے اچھے رشتوں کو لوگ انکار کر دیتا ہے، اپنے معیار کے مطابق نہیں پاتا، اور اپنے معیار کو ڈھونڈتے بچے کی عمر کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی بھی غیر معیار سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معیار دیکھنا چاہیے، اس حد تک دیکھنا چاہیے کہ دونوں کی زندگی خوشی اور چین کے ساتھ گزر جائے۔ ذات پات، برادری، نسل، علاقہ، یعنی علاقائی اور نسلی اور نسبی اور لسانی تعصبات کبھی کبھی انسان کو شادی میں تاخیر پر آمادہ کر دیتی ہے، اس لیے ان چیزوں کے اختیار کرتے وقت دیکھنا چاہیے۔ ہم تو ایسے ہیں، آج کل مسلمان ایسے روشن خیال ہیں کہ روشن خیالی کی داد دیتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ دین فہمی اور اسلام فہمین میں اپنے آپ کو طاق سمجھتے ہیں، لیکن یہ جب مرحلہ آتا ہے شادی کا تو اس وقت پتہ نہیں کیوں ہم پرانی ریت روایت جس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ذات، برادری، نسل جو شروع سے آ رہی ہے، اس کو اختیار کر کے اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے چل کے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شادی میں تاخیر کا تیسرا سبب جو یہ ہے کہ لڑکیوں کی وجہ سے لڑکوں کی شادی میں تاخیر۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچی بیٹھی ہوئی ہے تو چاہے لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہو یا لڑکی وہ اپنے بھائی سے بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کی یہ نظر ہوتی ہے کہ پہلے لڑکی کی شادی کر دی جائے تب لڑکے کی شادی ہو۔ سماج میں یہ زیادہ تر ہو رہا ہے۔ ہم غور کریں، اگر پورے سماج کا ہر فرد یہی سوچنا شروع کر دے کہ پہلے اپنی بچی کی شادی کریں گے پھر اپنے بچے کی شادی کریں گے، اگر یہی سوچ ہر ایک کے گھر میں ہو تو پھر جب آپ بہو لانے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کی بیٹی کسی کے گھر کیسے بہو بن کے جائے گی؟ تو جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ معاشرہ بیلنس میں رہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کرتے وقت جو ہے وہ اگر لڑکی کی عمر ہو چکی ہے، لڑکے کا کوئی رشتہ آ گیا ہے جو مناسب رشتہ ہے تو آدمی پہلے اس کو انجام دے دے، ممکن ہے اس کی وجہ سے اس کے رشتے بھی لگ جائیں۔ تو تیسرا سبب یہ ہے کہ لڑکیوں کی وجہ سے لڑکوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے، اس پر بھی توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ چوتھا سبب وہ طرفین کے مطالبات ہیں، یعنی لڑکے والوں کے اور لڑکیوں والوں کے مطالبات۔ عام طور سے لڑکوں والے کے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہیز کا مطالبہ۔ جہیز یہ شروع دن سے ہی جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے ہر ایک کے لیے باعث تشویش اور پریشانی کا باعث۔ مالدار لوگ بھی اس میں آسانی کے ساتھ اس کا انتظام نہیں کر پاتے۔ بلا مانگے ہوئے سماج میں جو چیز عام طور سے دی جاتی ہے ان چیزوں کا مہیا کرنا بھی ایک معتدل خاندان کے لیے بہت مشکل ہوتا، تو مطالبے والا جہیز تو اور مشکل ہوگا۔
تو پہلا مطالبہ جو طرفین کے مطالبات میں سے لڑکے والوں کی طرف سے جو پہلا مطالبہ ہے وہ جہیز ہے، جو شروع ہی سے قابل انکار ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ عام طور سے جو جہیز دیا جاتا ہے اس کا بھی انتظام کرنا ایک غریب بلکہ متمول خاندان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطالبہ جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا خوبصورت ہونا۔ عام طور سے ہمارے سماج اور معاشرے میں لڑکیاں شکل و صورت کے اعتبار سے قبول صورت ہی ہوتی ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ٹی وی کلچر کی وجہ سے یہ ٹی وی کلچر جو ہے لڑکے والوں کی طرف بھی سرایت کی ہے اور لڑکیوں والوں کی طرف بھی۔ ٹی وی کلچر کی وجہ سے جو اسکرین پہ ماڈلز اور اداکارائیں نظر آتی ہیں اس کو دیکھ کر کے جو لڑکے والوں نے یا لڑکوں نے خیال اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، جو تصور قائم کر رکھا ہے، اس معیار پر آنے والی لڑکی نہیں اترتی ہے۔ حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسکرین پر نظر آنے والی لڑکیاں اور اداکارائیں یہ ان کا اصل رنگ روپ نہیں ہوتا ہے، یہ کیمرے کا، میک اپ کا اور سرجری کا یا ادویات کا کمال ہے جو اسکرین پر ایسی نظر آ رہی، ورنہ فطری طور سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی عام لڑکیوں جیسی شکل و صورت کی حامل ہوتی۔ تو دوسرا مطالبہ جو ہے لڑکیوں والوں کی طرف سے، لڑکوں والوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں حور پری ہو، بالکل حور ہو، چاہے وہ خود اپنے آپ لنگور کیوں نہ ہو بیچارہ۔ تو معیار دیکھتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لڑکیاں اتنی خوبصورت ہو۔ دو مطالبے لڑکوں والوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لڑکیوں والے کی طرف سے بھی مطالبہ رہتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم شادی کر رہے ہیں، جس بچے سے یا جس بچے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دے رہے ہیں، وہ کمانے میں کتنا اعلیٰ ہے۔ اس طریقے سے لڑکے جو شادی کے وقت، جو شادی کی فطری عمر ہے، اس وقت خوب زیادہ آمدنی کرنے والا بہت کم ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں اچھی جاب کا مالک ہو، یہ بہت کم ملے گا اس عمر میں اچھی جاب کا مالک، یا یہ سوچتے ہیں کہ چلتے ہوئے کاروبار کا مالک ہو۔ اس طرح کی چیزیں تو سمجھیے کہ مالدار گھرانوں کے چشم و چراغ کو ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیز اگر ان کو حاصل ہو جائے تو اخلاقی معیار ان کا بہرحال اتنا بلند نہیں ہوتا، اس لیے کہ توجہ ان کی اس طرف رہتی ہے۔ تو لڑکی والے سوچتے ہیں کہ اتنا بلند ہو کہ اچھی زندگی گزرے، اور اچھی زندگی کے چکر میں بچے کی عمر یا عمر دراز لڑکوں سے شادی کر دینے کی وجہ سے مادی صورتحال تو دیکھنے میں ٹھیک لگتی ہے، لیکن شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے وہ مقصد کا حصول نہیں ہو پاتا ہے اور خوشگوار زندگی نہیں گزر پاتی ہے۔ اس لیے لڑکی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس معیار کا یا جس آمدنی کا لڑکا ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس معیار پر پہنچتے 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 آدھی عمر انسان کی چلی جاتی، تو شادی کرنے کے بعد وہ مقصد فوت ہو جائے گی۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اسباب ہیں۔ پانچویں چیز جو تاخیر سے شادی کرنے کے اسباب میں سے پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے غلط تصورات۔ غلط تصورات، کچھ تصورات ہمارے درمیان، ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طریقے سے جڑ پکڑ گئی ہیں کہ ان کا ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ ان غلط تصورات میں سے 3 تصورات کا میں تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا تصور جو غلط تصور ہمارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، شادی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے دھوم دھام سے ہو۔ یہ ہندوؤں کے رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، اور دھوم دھام سے شادی کرنے کے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ اجتماعی شادی کو ہم نے اجتماعی ضرورت کا حامل بنا دیا ہے، حالانکہ شادی اصل میں انفرادی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ ہم اجتماعیت کو دیکھتے ہیں شادی کرتے وقت، اس کو دعوت دیا کہ نہیں، خالو کو بلایا کہ نہیں، ماما کو بلایا کہ نہیں، اس سال شادی نہیں ہوگی، ابھی وہ فلاں باہر رہ رہے ہیں۔ اتنی چیزیں سوچتے 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 سب کو اکٹھا کرتے کرتے وقت گزرتا جاتا ہے۔
شادی ایک بچے کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، آپ نے اس کو سماجی اہمیت دے دیا ہے، اور سماج، حالانکہ سماج میں بہرحال جو لوگ شادی میں شریک ہو رہے ہیں ان سے اس شادی میں سوائے خوشی کے اور دعوت کے اور کوئی فائدہ ہے نہیں، شادی تو بچے اور بچی کی ضرورت ہے، تو اس کو انفرادی طور سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی ضرورت پوری کر دیں اگرچہ کوئی رشتہ دار نہیں پہنچ رہا ہو۔ تو دوسرا جو ہے غلط تصور وہ یہ ہے دھوم دھام سے شادی ہونے کا رواج۔ غلط تصور میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، خصوصاً عورت کا یا لڑکی کا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو، رشتہ لگنے کے بعد یا شادی ہونے کے بعد طلاق ہو گیا ہو یا بیوہ ہو گئی ہو، تو پھر ایک تصور یہ بیٹھ گیا ہے کہ اب اس کی شادی جلدی نہیں ہو پاتی۔ لڑکوں کی تو بسا اوقات ہو بھی جاتی ہے، لڑکیوں کی نہیں ہو پاتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس سماج میں کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوں تو بیوہ اور مطلقہ سے کون شادی کرے گا، کون کنوارا لڑکا شادی کرے گا؟ تو یہ ایک غلط تصور ہے کہ کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو اس سے شادی کیسے کیا جائے، اس تصور کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ شوم اور بدفعلی ہے جو ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے درمیان آ گئی۔ رشتہ ہوا کسی کا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، کوئی ضروری نہیں رشتہ ٹوٹنے میں لڑکی ہی کی غلطی ہو سکتا لڑکی کی غلطی ہو، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے رشتہ ٹوٹنے میں۔ تو غلط تصور میں جو دوسرا تصور ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد جلدی رشتہ نہیں ہوتا۔ غلط تصور میں تیسرا جو غلط تصور ہے جو ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے عام طور سے، کہ لڑکی والے اقدام نہیں کرتے، لڑکی والے رشتہ لے کر کے لڑکے کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ انہیں معلوم رہتا ہے کہ فلاں جگہ رشتہ ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں بیٹی کا پیغام لے کر کے ہم کسی کے ہاں کیسے جائیں۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، بسا اوقات ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ جھجک ہوتی ہے کہ اس گھرانے میں میں رشتہ لے کر کے کیسے جاؤں گا، یا تو اس کی تعلیم وجہ بن رہی ہو یا مالداری وجہ بن رہی ہو۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے اگر رشتہ لے کر کے جائیں تو لڑکے والے قبول کر لیں، اس لیے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ لڑکے والے بھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان تک ان کی ذہن نہیں جا پاتی، وہاں تک سوچ نہیں جا پاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ دیکھیے خود عورت آگے کہہ رہی ہے، وہ آگے کہتی ہے آپ مجھ سے شادی کر لیجئے یا کسی اور سے میرا نکاح کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ پھر ایک صاحب وہیں پر موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی ان سے کرا دیجئے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دیتے ہیں اس کا اس سے۔ تو کبھی کبھی یہ تصور بھی کہ لڑکی کا پیغام ہم لے کر کے کیسے جائیں، اگر جانے میں کبھی ہچکچاہٹ ہو تو آدمی دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تاخیر، شادی میں تاخیر کے اسباب میں سے جو چھٹا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کا حصول۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صحیح ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم کے حصول میں اتنا زیادہ وقت نہ لگا دیا جائے، خصوصاً میرا اشارہ لڑکیوں کی طرف ہے، اتنا وقت نہ لگا دیا جائے کہ جو شادی کے بعد والی زندگی ہے مستحکم، پاکیزہ اور خوشگوار زندگی گزارنے کے جو ایام ہیں وہ ایام ہی گزر جائیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام نے معاش کا بوجھ لڑکیوں پہ نہیں ڈالا ہے، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اس مقصد سے حاصل نہ کریں کہ برسر روزگار ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اپنی بیٹی کو برسر روزگار کر دیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی، اللہ کرے اچھی گزرے اور برسر روزگار ہو جائیں، لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچیاں برسر روزگار ہوتی ہیں ان کی خانگی زندگی اچھی نہیں کٹتی ہے، یا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکیاں برسر روزگار ہوتی ہے ان کے خاوند بہت سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے سماج میں بھی دیکھا ہوگا، کلیان میں تو ایک دو واقعات اس طرح میں نے خود دیکھے ہیں کہ بچی برسر روزگار ہے اور شوہر اس کا بالکل سست اور کاہل ہے، چند دنوں کے بعد دونوں میں افتراق ہو گیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، بلکہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایک لڑکی برسر روزگار تھی،
شادی ہو گئی، اس کا شوہر سست اور کاہل، کچھ نہیں کرنے کو تیار. اب شوہر کی طرف سے مطالبہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اس لیے آمدنی میرے پاس آنی چاہیے، اور والد کا یہ مطالبہ کہ بیٹی تمہارے پڑھانے میں اتنے رقم کا میں مقروض ہوں، پہلے اس کی ادائیگی کر دو، اس کے بعد پھر تو تم زندگی اپنے شوہر کے ساتھ کاٹو گی. مسائل اتنے زیادہ الجھ گئے کہ آخر میں اس لڑکی نے خودکشی کر لیا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برسر روزگار کرنے کے بعد مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں. اور شادی میں تاخیر کا کبھی کبھی، ہر ایک کے بارے میں میں نہیں کہوں گا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی گھر میں کہ بچی جب برسر روزگار ہو جاتی ہے تو والدین کی نظر بچی کی شادی کی طرف کم اور بچی کی آمدنی کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. بچی کی شادی میں تاخیر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. تو اعلیٰ تعلیم ضروری ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم اس نیت سے دلوانا کہ برسر روزگار ہو جائے. ہو سکتا ہے برسر روزگار اگر بچی ہو جائے تو زندگی خوشگوار کٹے، لیکن عام طور سے ایسا دیکھا نہیں گیا ہے. وہ بھی شرعی طور سے اگر برسر روزگار ہو تو ٹھیک، اور اگر غیر شرعی طور سے ہے تو بہرحال اگر خوشگوار زندگی بھی کٹ رہی ہے برسر روزگار ہونے کے بعد بھی، پھر بھی وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے، تاخیر سے سبب شادی ہونے کے اسباب میں سے ساتواں سبب وہ یہ ہے کہ غربت و تنگ دستی کا حوالہ یا بہانہ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں غریب ہیں، تنگ دست ہیں، اور عام طور سے ہمارے سماج میں اس تعلق سے جو ایک جملہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو، اور پاؤں پہ کھڑا ہوتے 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 بہت لمبا وقت گزر جاتا. آدمی کھانے کمانے کے لائق ہو گیا تو اس کی ایک جنسی ضرورت ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنی چاہیے. سماج کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے، خاندان کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے. تنگ دستی ایک چیز ہے جسے ختم کی جا سکتی ہے، کوششیں کر کے ختم کی جا سکتی ہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین اور ایمان ہو، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس میں کوئی چھو چرا نہیں ہونا چاہیے. جب یقین اور ایمان ہو تو آدمی شروع کر دے، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مجرد ہیں، مجرد مطلب غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ کنوارے ہو یا پہلے شادی ہو چکی ہو، ایامہ میں دونوں لوگ آتے ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں ہیں ان کی شادی کرو. مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، چاہے وہ بندے ہوں یا بندیاں ہوں. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ لوگ غریب ہیں، سورہ نور کی آیت ہے. وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ غریب ہیں، غربت اور تنگ دستی کے شکار ہیں، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اس کو مالدار کر دے گا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور وسعت والا بھی. اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا تم سے اور فواحش و منکرات کا حکم دیتا. واللہ یعدکم منہ مغفرتا وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا. تو گویا یہ تنگ دستی اور غربت جو وجہ بن کے سامنے آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے. اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ شیطان تم سے یہی امیدیں دلاتا ہے، بلکہ یہ خوف دلاتا ہے. عام طور سے مستقبل کے اندیکھے خوفوں کی وجہ سے انسان پریشان رہتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے غربت و تنگ دستی. تو اللہ نے کہا اگر غریب اور تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ مالدار کر دیں گے شادی کے بعد. اور ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کی مدد کرنا اللہ کے اوپر حق ہے. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناحک الذی یرید العفاف. تیسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ اس کی مدد کرے. ترجمہ یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے والا نوجوان جو نکاح اس نیت سے کر رہا ہو کہ ہم نکاح کر کے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے.
تو گیا شادی میں تاخیر کے یہ اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب، یہ 7 تو میں نے بتا دیا، ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ولیمے کا مسئلہ بھی ہے۔ کبھی کبھی لڑکوں کی طرف سے سارے انتظامات لڑکیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن لڑکوں والوں کی طرف سے ولیمے کا نظم نہیں ہوتا ہے۔ ولیمے میں زیادہ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل جو ولیمہ ہو رہے ہیں، دیکھیے ولیمے میں جائیے تو ولیمہ کم اور سنیمہ زیادہ لگتا ہے دیکھنے میں، ایک دم ہر جگہ چکا چوند کرنے والی روشنی اور دوسری چیزیں رہتی ہیں۔ تو ولیمہ کو ولیمے کے طور سے ادا کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں اور پھر رحمان سے رحمت کی امید لگائے پھرتے ہیں، تو رحمت کی بارش کیسے ہو سکتی ہے خدا کی طرف سے؟ تو یہ چند اسباب تھے۔ نتائج اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی شادی وقت پر نہیں کیے تو گویا کہ ہم اس کے نفسیاتی وجود کو قتل کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وسائل کی بنیاد پر اگر ہم شادی کرتے ہیں تو وسائل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالداری ہے تو بچوں کے عام طور سے ان گھرانوں کے بچوں کے جن کے والدین مالداری کی طرف زیادہ توجہ دیے، اخلاق کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیے، تو شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ یا لڑکیوں میں فطری طور سے بننے سنورنے کا ویسے بھی رجحان ہوتا ہے، اگر شادی سے پہلے یہ چیز ہم نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت ہے کیا ہے، تو وہ رجحان بعد میں بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ پھر ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وقت پر شادی نہ کرنے سے مجرم ذہنیت کا آغاز ہوتا ہے سماج میں، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ وقت پر شادی نہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بین المذاہب شادی اور نکاح کا رواج فروغ پا رہا ہے، تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے اسباب تھے اور یہ نتائج ہیں، نتائج اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جن اسباب کی وجہ سے، جن اسباب میں ہم سب گرفتار ہیں، ان اسباب سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ بچوں اور بچیوں کے نفسیاتی وجود کے قتل کا ہم باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔